سینٹر بہادر آباد میں درس قرآن و حدیث کے سلسلے منعقد کیے جاتے ہیں، اور آج کا درس قرآن و حدیث بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ آج کے درس کا ہمارا موضوع ہے اور انتہائی اہم ہے، معاشرتی زندگی اور باہمی و خاندانی تعلقات کی شریعت میں اہمیت۔ ہمارے آج کے مدرس ہیں جناب مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ جناب مفتی صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور مفتی صاحب جو ہے اسٹیٹ بینک کی شریعہ ایڈوائزری کمیٹی جو ہے اس کے رکن ہیں، اور اس کے علاوہ چیئرمین شریعہ بورڈ ہیں بینک اسلامی کے۔ آج کے اس درس کے اہم نکات کو اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، معاشرے کا فرد ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کا دینی تصور۔ نمبر 2، اچھی سماجی زندگی کا اسلامی حکم۔ نمبر 3، ازدواجی زندگی گزارنے کے رہنما دینی اصول۔ نمبر 4، خاندانی نظام ٹوٹ کا شکار کیوں۔ نمبر 6، خاندانوں میں تنازعات کے حل کے لیے دین کا حکم۔ میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الفرقان میں فرمایا هو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا۔ وہی پاک پروردگار ہے، وہی عظیم شان رکھنے والا خالق ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، فجعلہ نسبا وصہرا، اور پھر اس کو جوڑ دیا خونی رشتوں میں اور سسرالی رشتوں میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات کے مقابلے میں انسان کے لیے نعمت بیان فرمائی کہ اللہ نے انسان کو 2 رشتوں میں جوڑا ہے، خونی رشتے، باپ ہے، ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہیں، چچا ہیں، اور اسی طریقے سے ماموں ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں۔ یہ سارے آپ کے رشتے ہیں جو کہ نسبی رشتے کہلاتے ہیں، خونی رشتے کہلاتے ہیں، جو نسب کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور ایک طرف اللہ تعالیٰ نے سسرالی رشتے رکھے، یعنی وہ رشتے جن کا تعلق نکاح کی وجہ سے قائم ہوتا ہے، بیوی کا رشتہ ہے، سسر کا رشتہ ہے، ساس کا رشتہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو رشتے رکھے ہیں یہ اللہ نے انسان کے لیے نعمت کے طور پہ بیان فرمایا۔ هو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا۔ اللہ تعالیٰ کی جو دوسری مخلوقات ہیں ان میں کسی درجے کا تعلق پایا جاتا ہے، لیکن اس طریقے کا منظم و مربوط تعلق اللہ نے انسان کو صرف عطا فرمایا ہے، اس کو عقل عطا فرمائی، شعور عطا فرمایا۔ میں نے جو آپ کے سامنے سورۃ النساء کی پہلی آیت پڑھی تھی جو نکاح کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں تخلیق انسان کا ذکر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک روح سے پیدا کیا، ایک نفس سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ایک جوڑ پیدا کیا، اور پھر فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے ہو، کرتے ہیں نا اللہ کے واسطے یہ کر دو، اس سے ڈرو۔ والارحام، اور رحمی جو رشتے ہیں، نسبی رشتے ہیں، تعلق ہیں، ان سے بھی ڈرو یا ان کا خیال رکھو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں آگے اپنی ایک صفت کا بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہیں پر ذکر کرتے ہیں وکان اللہ علیما حکیما، کہیں پہ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہیں پہ کہتے ہیں وکان اللہ غفورا رحیما۔ تو اس معاملے سے متعلق اللہ اپنی خاص صفت کا جب بیان کرتے ہیں تو اس طرف متوجہ کرانا ہوتا ہے
ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگہبان ہے، دیکھ رہا ہے۔ اس طرف متوجہ کرانا مقصود ہے کہ یہ جو تعلیم تمہیں دی جا رہی ہے تعلق کی، رشتوں کو جوڑ کے رکھنے کی، رشتوں کا لحاظ رکھنے کی، تو اس میں تم اللہ سے ڈرو۔ تو اس آیت کے اندر ارحام کا، نسب کا ذکر ہے۔ تو آج جو میں گفتگو 3 حوالے سے کروں گا، تو ایک تعلق اللہ نے جو انسان کو عطا فرمایا وہ خونی رشتوں کا ہے، دوسرا تعلق اللہ نے عطا فرمایا جو کہ صہر کہلاتا ہے، سسرال کا تعلق ہے، اور تیسرا ایک عمومی معاشرت ہے۔ ہمارے یہاں ان تینوں میں ہمیں ایک بے احتیاطی اور ایک نوعیت کی ہمیں لاپرواہی نظر آتی ہے، حقوق کا ضیاع نظر آتا ہے، آپس میں رہن سہن میں لڑائی نظر آتی ہے، آپس کے کاروبار میں جھگڑے نظر آتے ہیں، وراثت کی تقسیم میں جھگڑے نظر آتے ہیں۔ تو ان معاملات کو ہم کیسے ٹھیک کریں؟ تو اس کے بارے میں چاہے آپ کا خونی تعلق ہو، چاہے آپ کا ازدواجی تعلق ہو، میاں بیوی کا تعلق ہو، سسرال کی طرف کا تعلق ہو، یا عام نوعیت کا تعلق ہو، اس کے اندر 2 باتیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور آج کی میری ساری گفتگو ان 2 باتوں کے گرد ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا فرمایا ہے، تو انسان اچھائی اور برائی دونوں کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس انسانی کو اللہ نے اچھائی اور برائی دونوں بتا دی۔ انسان اچھی اور بری صفات لے کے پیدا ہوتا ہے، کوئی شخص معصوم نہیں انبیاء کے علاوہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہم حالات زندگی پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے بعض صحابہ کرام غصے میں مشہور تھے کہ ان کے اندر غصہ بہت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضب والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنے بھی اوصاف کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس میں اللہ نے دونوں اوصاف رکھے ہیں، غصہ بھی رکھا ہے، نرمی بھی رکھی ہے، غم بھی رکھا ہے، خوشی بھی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی ذات ہے جو کہ ہنساتی ہے اور وہی ذات ہے جو کہ رلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو ان چیزوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو انسان سے ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے اندر وہ صفات پیدا کرے جس کے نتیجے میں انسان کے اندر تحمل پیدا ہو۔ ظاہر ہے کہ جب 2 لوگ آپس میں رہیں گے، جب 2 لوگ آپس میں زندگی بتائیں گے، تو ان کے درمیان آپس میں کچھ نہ کچھ کھٹ پٹ ہوگی۔ جیسے ہمارے یہاں محاورے میں کہا جاتا تھا کہ جب برتنوں کو ساتھ رکھا جاتا ہے تو برتن بھانڈے آپس میں ٹکراتے ہیں۔ تو ہمارے دین کی 2 تعلیمات ہیں معاشرت کے حوالے سے۔ پہلی تعلیم کا خلاصہ ہے اعلیٰ اخلاق اپنانا، اور دوسری تعلیم کا خلاصہ ہے معاملات کی صفائی رکھنا۔ ان 2 چیزوں پر تعلقات ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں۔ اخلاق اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال، اپنے اہل خانہ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، اور آپ نے فرمایا میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانی تعلقات چاہے وہ کسی بھی نوعیت کے ہوں، حتیٰ کہ پڑوس کے ساتھ ہوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہوں، سسرال کے ہوں، کوئی سا بھی تعلق ہو، اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ اعلیٰ اخلاق۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم ایک آیت جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں کہ قانون اور ضابطے کے جو تقاضے ہیں ان پر زندگی گزارنا۔ قانون کا ایک ضابطہ، قانون ایک مثال کے طور پہ ایک شخص سے اس کا نکاح ہوا، شادی ہو گئی، اور اس کے بعد اس کی بیوی اس کی زندگی میں آ گئی،
اب ایک طریقہ تو یہ کہ وہ بیوی سے کہے کہ بھئی میں تمہیں اخراجات اس طرح سے دیا کروں گا، بس اس کے زیادہ اخراجات مجھے دینا تمہاری ذمہ داری نہیں، میں تمہیں مثال کے طور پر 25,000 روپے دوں گا، اس میں گزر بسر کرو۔ اور اگر کوئی مطالبہ ہے تو کہ بھائی قانوناً میں نان نفقے کا پابند ہوں، میں اتنا ہی دے سکتا ہوں، مگر زندگی ایسے نہیں گزاری جاتی۔ ہمارے یہاں عام طریقہ ہے کہ لوگ جب عمرے پہ حج پہ جاتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو لے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قانوناً شرعاً بیوی کے حج کا خرچہ یا عمرے کا خرچہ اٹھانا شوہر کی ذمہ داری تو نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں کیا تصور ہے؟ عدل کا تصور تعلقات میں عدل پہ نہیں چلا جاتا، احسان پہ چلا جاتا ہے۔ معاشرت ہمیشہ احسان کے رویے پہ قائم ہوتے ہیں۔ احسان کا مطلب ہے جو قانونی تقاضا ہے اس سے بڑھ کے کرنا، عدل کا مطلب ہے قانون کے تحت رہنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اصول بنایا ہے کہ زندگی معاملات ہمیشہ احسان پر چلتے ہیں۔ احسان کا مطلب اردو والا احسان نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ پر احسان کیا، میں نے آپ پر احسان کیا۔ احسان کا مطلب اردو میں یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کا ایسا کام کرنا جو آپ پر فرض نہیں تھا، مالی طور پر، اخلاقی طور پر آپ کا فرض نہیں تھا، مگر آپ نے پھر بھی کیا، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کا مجھ پر احسان ہے۔ عربی میں احسان کا تصور بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز پہ احسان کرنے کا طریقہ رکھا ہے۔ احسان کا مطلب بہتر سے بہتر کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب جانور کو ذبح کرو تیز چھری سے کرو، فرمایا کن چھری سے ذبح کرنے سے اس کو تکلیف ہوگی۔ تو جب ایک عمل کرنا ہے تو اس کو احسن طریقے سے کرو، زندگی بتانی ہے اس کو احسن طریقے سے بتاؤ، معاشرتی کام کرنے ہیں ان کو احسن طریقے سے کرو۔ تو یہ تصور ہے احسان کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہم اپنی زندگی میں احسان کا رویہ پیدا کریں، چاہے ہمارا بہن بھائیوں کا تعلق ہو، چاہے ہمارا میاں بیوی کا تعلق ہو، چاہے ہمارا پڑوسیوں کا تعلق ہو، دور کے رشتہ داروں کا تعلق ہو، ان سب کے ساتھ آپ کا رویہ ہونا چاہیے احسان کا۔ جو عدل قانوناً آپ پر لازم ہے اس سے بڑھ جانے کا۔ آج کل ہمارے یہاں ایک گفتگو بہت زیادہ چل پڑی ہے کہ جو گھر میں بہو آتی ہے یا کسی شخص کی بیوی آتی ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا وہ شوہر کے ماں باپ کی، شوہر کے عزیز و اقارب کی ذمہ داری اٹھانے کی قانوناً پابند ہے یا نہیں؟ تو ہمارے علماء اس معاملے کو دو طرح سے بیان کرتے ہیں کہ میانہ روی ہونی چاہیے۔ نہ تو یہ سمجھا جائے کہ جو عورت آئے وہ کہے اپنے شوہر سے کہ بھئی تمہارے ماں باپ چاہے بوڑھے ہوں چاہے بستر پہ لیٹے ہوئے ہوں، میری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ رویہ بھی غلط ہے۔ اور یہ سمجھ لینا کہ جو لڑکی آئی ہے اب خاندان کے ہر فرد کی خدمت اس کی ذمہ داری ہے، یہ رویہ بھی غلط ہے۔ ایک اعتدال کا رویہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑوس کے خیال رکھنے کا حکم دیتے ہیں تو جو گھر میں لوگ ہوں گے ان کے خیال رکھنے کا حکم نہیں ہوگا؟ جیسے ہماری معاشرت چلی آ رہی ہے کہ جب کوئی لڑکی آتی ہے شادی ہو کر بہو بن کے آتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شوہر کے جو قریب بالکل ماں باپ ہیں وہ، اور اگر گھر میں کوئی ایک آدھ بھائی ہے تو مجموعی کاموں میں وہ عورت ہاتھ بٹائے گی، جیسے کہ گھر میں بہن ہاتھ بٹاتی ہے، جیسے ماں ہاتھ بٹاتی ہے ایسی وہ بھی بٹائے گی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ احسان ہم کسے کہتے ہیں؟ تو انسانی تعلقات کے اندر چاہے وہ میاں بیوی کا تعلق ہو، بہن بھائیوں کا تعلق ہو، کاروبار کا تعلق ہو، سب سے بڑی اہمیت ہے احسان کے رویے کی۔ احسان کا رویہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا جو قانوناً آپ پر لازم ہے اس سے بڑھ کے کرنا۔ ایک آدمی نے آپ کو نقصان پہنچایا، آپ کے شرعاً اور قانوناً حق ہے کہ آپ اس کے خلاف کارروائی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے۔ تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی، اس کا جو بھی طریقہ ہے وہ تم کر لو، جو اس کا قانوناً شرعاً صحیح طریقہ ہے وہ اختیار کر لو۔ فمن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ،
اور اگر کوئی شخص درگزر کرے اور درگزر کرنے کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھے تو پھر اس کا اجر تو اللہ ہی دیتا ہے۔ تو ایک بات یہ ہمیں اپنی ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ انسانی تعلقات میں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے احسان کا رویہ، اچھا جو قانوناً ذمہ داری ہے اس سے بڑھ کے کرنا، احسان کا رویہ، پہلی بات تو یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے جو ہمیں اپنی زندگی اپنے ذہنوں میں بٹھا لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبی اور خامیوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، لہٰذا ہمیں کہیں پر خامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اپنے معاشرے اپنے تعلقات میں، اور ان تعلقات کے اندر اگر کہیں خامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں جو لوگ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھی طرح سے رہتے ہیں وہ تم میں بہترین لوگ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دی، دیکھو میں تم میں سب سے بہترین ہوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ۔ تو پہلا جو رشتہ ہمارا ہے وہ پہلا رشتہ بنتا ہے ہمارا خونی رشتے، باپ ماں کا تعلق، بہن بھائی کا تعلق، جو ہمارے محرم رشتے ہیں، جو نامحرم رشتے ہیں لیکن قرابت داری ہے۔ دو طرح کے رشتے اللہ نے خونی بنائے، محرم اور نامحرم۔ چچا محرم ہے، چچا کا بیٹا نامحرم ہے، چچا کی بیٹی نامحرم ہے، لیکن جو نامحرم ہے ان میں اور جو بالکل اجنبی ان نامحرموں میں فرق ہے۔ قرابت داری کا ایک حق ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی، یا آپ مشرکین مکہ قریش کے جو لوگ ہیں ان سے آپ جا کر یہ کہیے کہ میں جو اللہ کا پیغام تم تک لاتا ہوں میں تم سے کچھ پیسے تو نہیں مانگتا، یہ تو نہیں کہتا کہ میں تمہیں اللہ کا پیغام دے رہا ہوں مجھے کچھ کھلاؤ پلاؤ، میں تو محض اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں۔ ہاں ایک بات تم سے ضرور کہتا ہوں، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے جا کر ان سے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں کچھ نہیں مانگتا تم سے، مجھے مت کھانا دو پینا دو کچھ مت دو، الا المودۃ فی القربہ، ہاں ایک چیز مانگتا ہوں کہ کچھ قرابت داری کا پاس رکھو، میرا تم سے خونی تعلق ہے، میں تمہارا رشتہ دار ہوں، تمہارے قبیلے سے ہوں، کچھ تو خیال رکھا کرو۔ یعنی کہ جیسے اگر تمہیں مخالفت ہی کرنی ہے، تمہیں میرے پر ایمان نہیں بھی لانا ہے، تو میرے ساتھ جو تم نے ظلم کا بدسلوکی کا رویہ رکھا ہے، تو میں تم سے آ کر اجر نہیں مانگ رہا، تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا، تم سے کوئی عوض نہیں مانگ رہا، لیکن یہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ قرابت داری کا لحاظ رکھو۔ تو قرابت داری کا لحاظ رکھنے کا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے بھی مطالبہ رکھا تھا کہ دیکھو ایک انسانی معاشرے کے تحت اللہ نے تمہیں احسن طریقے سے پیدا کیا، تو کچھ خیال رکھو، قرابت داری کا پاس رکھو۔ تو ایک یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانی ہے کہ قرابت داری کا خیال رکھنا، معاملات کی صفائی کے اندر میں اس بات کو اور زیادہ واضح طریقے سے بیان کروں گا کہ قرابت داری کے خیال رکھنے کے اندر آپ کو سب سے پہلے کیا چیز کرنی ہوتی ہے، اپنے اندر برداشت پیدا کرنی۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بارے میں کیا فرمایا، قرآن کریم میں ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے، ان کے حق کے حوالے سے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ کے اللہ نے، آپ کے رب نے اس بات کو طے کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا رویہ، اعلیٰ بہترین رویہ رکھو۔ اور آگے 3-4 باتیں فرمائی، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تمہارے پاس رہتے ہوئے اگر کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو، یعنی یہ تو ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے یا دونوں کو اللہ نے زندہ رکھا ہے، تو کیا فرمایا، فلا تقل لہما اف، ان سے اف مت کہنا، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں، وقل لہما قولا کریما، بہت ہی اچھی عمدہ بہتر بات کہنا ان سے، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور نہایت شفقت اور محبت سے ان کے آگے جھکے رہنا۔ 4 چیزیں بتائیں۔ اب مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ جب تمہارے پاس ان میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے تو خوب خدمت کرنا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا،
مگر یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ لا تقل لهما اف. بوڑھے ہو جائیں تو اف مت کہنا. اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جب وہ اپنی اس عمر کو جا پہنچیں گے تو یقیناً ان کے پاس سے کچھ ایسی چیزیں تمہیں سننے کو مل سکتی ہیں جو تمہاری طبیعت پر گراں گزریں. تو اپنے تعلق میں سب سے پہلے تم کیا پیدا کرنا ماں باپ کے ساتھ تعلق میں؟ تحمل اور برداشت. ہو سکتا ہے وہ کیسی ناگوار بات کہیں کہ تمہیں بہت بری لگے، اف مت کہنا ان کے آگے. اور جھڑکنا بھی نہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات کرے جس پر تمہیں بہت غصے سے بولنا پڑ جائے، جھڑکنا نہیں کہنا اچھا ٹھیک ہے میں آپ کی بات میں کرتا ہوں انشاءاللہ اس میں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور جب ان سے بات کریں تو ڈھنگ سے، طریقے سے، محبت سے. شکایت آتی ہے کہ وہ میرا بیٹا مجھے بہت ڈانٹتا ہے. کیوں ڈانٹتا ہے؟ وہ ابا دوا نہیں کھاتے تو میں ان کو ڈانٹتا ہوں. میں نے کہا ڈانٹے نہیں. یعنی بیٹا اپنے باپ کی خیرخواہی کر رہا ہے اور باپ نے بیٹے کو واقعتاً تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. دوا نہیں کھاتے، طبیعت خراب ہوتی ہے، ہر دوسرے ہفتے ڈاکٹر کے پاس لے کر ایمرجنسی میں جانا پڑتا ہے اور ڈاکٹر بیٹے کو ڈانٹتا ہے کہ آپ اپنے ابا کو دوا نہیں کھلا سکتے. ہوتا ہے نا عام، ہمارے خاندانوں کے عام سا مسئلہ ہے نا. حل کیا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. بہت اچھی محبت کی، پیار کی بات کرنا. چنانچہ ہمارے یہاں ایک سوال آتا ہے کہ بعض دفعہ ماں باپ عمر کے اس حصے میں آتے ہیں کہ تھوڑا سا بھولنے لگتے ہیں، مزاج سخت ہو جاتا ہے. تو کیا ہم ان سے کچھ چھوٹی موٹی ایسی بات کر سکتے ہیں جو وہ کچھ اور سمجھیں، ہم کچھ اور کہیں؟ تو کہتے ہیں ان کے فائدے کے لیے. تو ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے ان کو 4 دوائیاں دی. اب گھر آ کے والد نے کہا دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا میں ایک دوا کھاؤں گا. انہوں نے کہا جی ابو آپ کو ایک ہی دوا کھانی ہے. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم ان کو چپکے سے کسی چیز میں دوا کھلا سکتے ہیں یا ہم ان سے چھوٹا موٹا غلط بیانی کر سکتے ہیں جس سے مقصد. تو ہم نے کہا کہ جب تک وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کے دائرے میں آپ بات کریں گے تو یہ اچھا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے دعا کرنے کا حکم 5واں دیا ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي. 4 احکام دیے کہ ان کے لیے برداشت کرو، ان کو اف مت کہو، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو اور ان کے آگے جھکے رہو. یہ 4 اصول جو ہیں یہ ہر رشتے میں آپ کو تلخ باتیں سننے کو ملیں گی. تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اپنے تعلق کے اندر سب سے بڑا اخلاقی معاملہ جو ہے جو پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ تحمل اور برداشت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ لاتعداد واقعات ایسے پڑھتے ہیں کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق میں یہ نظر آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے. طائف کے لوگوں نے بچوں کو پیچھے لگا دیا، پتھر مارنا شروع کر دیا، خون ہم خون ہو گئے. بڑا مشہور واقعہ، سب نے سنا ہوا. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے فرشتے کو بھیجا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حاضر ہوا اور کہہ رہا ہے کہ آپ حکم دیں، اللہ کا حکم ہے میں دونوں پہاڑوں کو یوں ملا دوں، پوری بستی کو پیس کے رکھ دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہم اہدی قومی انہم لا یعلمون. اللہ ان کو پتہ نہیں ہے کیا کر رہے ہیں، اور کیا پتہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو تیری توحید پر ایمان رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے اور ایک صاحب نے آپ کو ادھار کوئی چیز بیچی تھی، آپ نے قرضہ لے رکھا تھا، بدو تھے ذرا دیہاتی قسم کے. وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کے گردن میں یوں کر کے ایک رومال ڈالا، جیسے ہمارے یہاں رومال رکھ کے بیٹھتے ہیں نا لوگ، اور یوں کھینچ کے کہا اے محمد میرا قرضہ ادا کرو. صحابہ کرام بڑے ناراض ہوئے، یہ کیا بد تہذیبی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روک دیا، فرمایا چھوڑ دو، ان لصاحب الحق مقالا. حقدار کو اپنی بات کہنے کا حق ہوتا ہے. یعنی ہم آج کے اپنے اخلاق کو دیکھیں کہ ہمارے کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر بدتمیزی کرتا ہے اس وجہ سے کہ وہ سادہ دیہاتی آدمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس کا حق تو بنتا تھا نا کہنے کا، چلو اس نے زیادتی کر لی ہے، کہنے کا تو حق بنتا تھا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھی ہیں. یہودی آتے ہیں
کہتے ہیں السلام علیکم. السلام کا مطلب تھا آپ پر موت ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعلیکم. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت غصے میں آ جاتی ہیں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، سمجھ تو جاتی ہیں. وہ فرماتی ہیں وعلیکم السلام واللعنت والغضب، تم پر موت ہو، غضب ہو اللہ کا، لعنت ہو، پھٹکار ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں کہ عائشہ یہ کیا ہے، کیا کر رہی ہو، آرام نرمی کرو. آپ وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ دیکھ نہیں رہے یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے نہیں دیکھا میں نے کیا کہا. یعنی انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا آپ پر لعنت، آپ پر موت ہو، نعوذ باللہ. آپ نے فرمایا وعلیکم، تم پر ہو. تو یہ اصل میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جواب میں اتنا تندخو ہو جائے. چھوٹا سا کسی نے زیادتی کی تو اس کے بدلے میں آپ بڑی زیادتی کریں. انسان دنیا سے جائے تو سب سے بھاری معاملہ یہ لے کر جاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس نے ظلم کیا. اپنے نامہ اعمال کے اندر جو انسان بہت بھاری بھاری چیزیں لے کر جاتا ہے ان میں سب سے بھاری چیز یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ظلم کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ الظلم ظلمات یوم القیامت، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہو. تو ایک تعلقات کے اندر ظلم تک بات نہ جائے. ہمارے پاس آپ نے جو اتنے حضرات یہاں پہ بڑے بیٹھے ہیں اپنے اپنے خاندانوں کے، آپ کے پاس یہ شکایتیں آتی ہیں، ہمارے پاس آتی ہیں کہ چھوٹے معاملے میں ظلم ہو رہا ہے. آج صبح میں نکلتے وقت آیا ہوں تو مجھے ایک صاحب نے ایک مسئلہ پوچھا ہوا تھا کہ ایک خاتون، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور اپنے والد کے جنازے میں وہ اپنے والد کی میت دیکھنے جانا چاہتی ہیں. تو شوہر نے کہا میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں، میری جو ہے ان کے اپنے سسر سے کچھ کھٹپٹ تھی تو وہ بھی جنازے میں نہیں جا رہے، اپنی بیوی کو بھی منع کر دیا. تو انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا شوہر سے چھپ کے وہ باپ کا جنازے میں جا سکتی؟ اب یہ سوال آیا کیسے؟ کچھ سوچنے کی بات ہے نا. یعنی ایک شخص ہے، ان کا اپنے سسر سے لڑائی ہے، تو چلے سسر کا آپ کا رشتہ تو خونی نہیں ہوتا، لیکن جو آپ کی بیوی ہے اپنے باپ کے حق میں کیا رکھتی ہے؟ اس کو جنازے میں جانے سے روکنا، اس کو میل جول سے روکنا کہ 6-8 مہینے تک نہ جانے دینا، یہ صرف ظلم ہے. اس کی کوئی آپ کے پاس وہ نہیں. آپ خود نہیں جانا چاہتے نہ جائیں، آپ منع کر دیں کہ میں نہیں جاؤں گا ملنے. اگرچہ وہ بھی ایک بات ہے کہ وہ اخلاق نہیں ہے، لیکن چلیں اس کی پھر بھی گنجائش نکلتی ہے نا، کوئی خونی رشتہ تو نہیں ہے. تو ہمارے یہاں رشتوں کے اندر جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو ایک خاص قسم کی بے اعتدالی پیدا ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ہم اپنے تعلقات میں ظلم کرتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز اعلیٰ اخلاق پیدا کر کے اپنے اندر تحمل اور برداشت پیدا کرنا، اور یہ بات پیدا کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کو بہت پسند فرمایا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی طاری ہو گئی، آپ تشریف لے گئے گھر میں، اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑاؤ، اور پھر انہوں نے ان کو بیان کیا کہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے. جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے، تو ام المومنین رضی اللہ عنہا نے ان کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ نے جو کچھ دیکھا ہے وہ انشاءاللہ کوئی اچھی چیز ہوگی. تو جو صفات بیان فرمائی تھیں ان میں یہ صفت تھی انک لتصل الرحمہ، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں. تو صلہ رحمی اس زمانے سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی پر کتنی توجہ دلائی، فرمایا صل من قطعک، اور دوسری جگہ فرمایا لیس الواصل بالمکافی، جو آدمی میل جول کے بدلے میں میل جول رکھے وہ کوئی صلہ رحمی کرنے والا نہیں شمار ہوگا، بلکہ فرمایا جو تم سے کٹتا ہو تو مجھ سے جڑو، یہ ہے صلہ رحمی. بھائی وہ میرا فلاں بھائی ہے، مجھ سے ملتا ہی نہیں ہے، میں بھی نہیں ملتا اس سے، یہ عام سی بات ہے نا. نہیں، یہ میرے پاس آتا ہے تو میں اس کے پاس جاتا ہوں، نہیں،
جو نہیں آتا اس سے جڑو. اس کی بھی کچھ حدود مقرر ہیں. ظاہر ہے کہ بسا اوقات بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی سے 10 دفعہ ملنے گیا ہوں، ہمیشہ انہوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا، تجلیل کیے. لیکن صلہ رحمی رکھیں. تو صلہ رحمی کے لیے سب سے بڑی چیز جس کو آپ کو درکار ہوتی ہے وہ ہے اعلیٰ اخلاق، تحمل و برداشت. تحمل اور برداشت اور اعلیٰ اخلاق پیدا کرنا، یہ پہلا وصف ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور رشتے ناطے جوڑنے میں کام آتا ہے. اور دوسری چیز جس کی بہت اہمیت ہے اور جس کی ضرورت ہے آج کے معاشرے میں، وہ ہے معاملات کی صفائی. معاملات کی صفائی کا کیا مطلب ہے؟ جس کی وجہ سے رشتے ناتوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، خونی رشتوں میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، وہ معاملات کا شفاف نہ ہونا ہے. اس موضوع پر ہم درس قرآن سے بھی اور بھی ہمارے سیمینار ہو چکے ہیں. جامعۃ الرشید کے پلیٹ فارم سے، فیملی بزنس کے حوالے سے ہو چکے ہیں. اس کے اندر ہم نے ایک ہی گزارش کی لوگوں سے کہ اس بات کا خیال رکھیں اور بہت توجہ دیں اس پر کہ معاملات صاف ہوں. معاملات کی صفائی کا کیا مطلب ہے؟ معاملات کی صفائی اور شفافیت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں دو بھائی رہتے ہیں، جہاں پر باپ بیٹا رہتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں آپس میں، تو ان سارے معاملات کو آپس میں اس طریقے سے چلانے کی کوشش کریں کہ ان کے اندر کلیئرٹی ہو، شفافیت ہو. اس میں اگر کلیئرٹی نہ ہو اور شفافیت نہ ہو تو معاملات الجھتے ہیں، اور جب معاملات الجھتے ہیں تو آپس میں تنازعات پیدا ہوتے ہیں. جب تنازعات پیدا ہوتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ شیطان جب تنازعات پیدا کرتا ہے تو ایک دوسرے کے خلاف سب سے پہلے دل میں میل پیدا کرتا ہے. جب یہ میل پیدا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جھگڑا پیدا ہوتا ہے، اور جیسی جھگڑا پیدا ہوتا ہے اس کے اندر انسان کا غصہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. جب غصہ حاوی ہوتا ہے تو پھر ایک بڑی خراب چیز پیدا ہوتی ہے. غصہ حاوی ہونے کی صورت میں انسان کے اندر جذبہ انتقام پیدا ہوتا ہے. اب میرے پاس اس طرح کے مسئلے آتے ہیں کہ جی آپس میں بھائیوں کی لڑائی ہو گئی ہے، اور ایک بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے فلاں بھائی نے میرے ساتھ چونکہ یوں کیا تھا، لہٰذا اب ایک پیپر پہ دستخط کرنے کی ضرورت ہے، وہ میں نہیں کروں گا. کیوں نہیں کر رہا؟ بس میں نہیں کر رہا. مجھے انہوں نے 5 سال تنگ کیا، میں ان کو 5 سال تنگ کروں گا. یہ ایک عام آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے معاشرے میں. یہ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ شروع سے شفافیت نہیں ہے. تو بحیثیت باپ کے اور خاندان کے بڑے ہونے کے ان سارے معاملات کو دیکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے معاملات میں بھی شفافیت ہو، لین دین میں شفافیت ہو، چیزیں تحریری شکل میں لکھی جائیں. اور معاملات کی شفافیت اور صفائی کے بارے میں 3 باتیں آپ سرچ کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لین دین اور جہاں پر مشترکہ معاملات ہیں اس کے اندر انتظامی طور پر کوئی چیز طے کر لینی چاہیے. اس سے ہٹ کر اگر آپ اپنے طور پہ کرتے ہیں تو وہ آپ کا آپ کی وہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھا احسان کا رویہ ہے اور اچھی بات ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ آپ پہلے طے کر لیں. ہم 3 بھائی ساتھ رہیں گے، گھر کا خرچہ چلانے کے لیے ہم 3 بھائی آپس میں اتنے پیسے دینے کے پابند ہیں. 3 منزلہ گھر ہے، 3 بھائی ساتھ رہتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم تینوں بھائی گھر کے اندر کے خرچے کے لیے، جس کے اندر ہمارا بجلی کا بل ہے، گھر کے اندر جو سودا سلف آتا ہے، ہم 50 ہزار روپے ملائیں گے. یہ مشترکہ ہمارا 1.5 لاکھ روپے سے مشترکہ اخراجات ہیں. باقی اپنی جیب سے، اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر جو خرچ کرنا ہے وہ کرتے رہیں. معاملہ طے ہو گیا نا. بعض دفعہ طے نہیں ہوتا تو ایک کو شکایت ہے کہ جی میں بجلی کا بل بھرتا ہوں، میرے میں خرچہ زیادہ ہو رہا ہے. بعض دفعہ تقسیم ایسے ہوتی ہے کہ جی بجلی کا بل تم دے دو، فلاں چیز میں کر لیتا ہوں، فلاں چیز میں کر لیتا ہوں. تھوڑے دن بعد پھر شکایت پیدا ہونے لگی. تو ایک تو یہ کہ معاملات کو تحریری طور پہ شفاف کر کے طے کر کے چلیں. اس سے بڑھ کر اگر کچھ ہو جاتا ہے، اس سے بڑھ کر آپ چلے جاتے ہیں کسی چیز میں، تو یہ آپ کی طرف سے ایک احسان ہے. ایک تو یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ معاملات کے اندر چیزوں کو طے کر کے چلیں. دوسری بات اپنے دل میں یہ بٹھائیں کہ اگر کہیں لین دین میں اضافہ ہو جاتا ہے، کوئی چیز ہے کہ
ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ جی میرے ذمے 50,000 روپے لگے تھے، میں نے اس مہینے 55,000 خرچ کیے. تو جو آپ اوپر اضافی خرچ کریں یا تو پہلے سے طے کر لیں کہ بھئی یہ اضافی خرچہ جو میں کر رہا ہوں یہ میں واپس لوں گا. اب ہمارے پاس وراثت کی تقسیم میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ جی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور بڑے بھائی کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب کے انتقال سے 5 سال پہلے میں نے اس گھر کی رینوویشن کرائی تھی اور اس کے اندر میں نے فلاں فلاں کام کرایا، بجلی کے تار ڈلوائے، میں نے کچن بنوایا، رنگ کروایا، دروازے لگوائے، تو میں نے اس کے اوپر کوئی 20 لاکھ روپے خرچ کیے تھے. اب جب تقسیم ہونے گئی تو سب لوگوں نے کہا بھئی تو آپ نے اپنی خوشی سے کیے تھے. آپ نے اپنی خوشی سے کیے تھے، ہم نے کب کہا تھا؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ میرے ساتھ اچھا کر دیا آپ نے، 5 سال پہلے میں نے 20 لاکھ لگائے تھے، ان 20 لاکھ کی وجہ سے آج اس گھر کی ویلیو میں فرض کریں 1 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے. اگر وہ کام نہ ہوا ہوتا، لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جھگڑا کیا ہے کہ بات طے نہیں ہوئی. تو اگر کوئی چیز طے ہوئی ہے اور اس کے اوپر آپ کوئی اضافی کام کر رہے ہیں، اگر کوئی اضافی کام کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی طے کر لیں کہ یہ چیز جو ہے وہ اپنی خوشی سے کر رہا ہوں یا میں حساب میں لوں گا. اگر آپ اپنی خوشی سے کر رہے ہیں، تبرعاً کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کریں، بسم اللہ. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس میں حساب لینا ہے تو پھر طے کر کے چلیں. 2 باتیں تو یہ ذہن میں رکھیں، طے کر کے چلیں اور اس کے اوپر جو اضافہ ہو رہا ہو. اور تیسری بات، احسان والی بات، کہ اگر فرض کریں کہ وراثت، جیسے ابھی وراثت کی تقسیم کے مسئلے ہمارے پاس آتے ہیں، تو اب اس میں ایک جھگڑا کھڑا ہوا ہوتا ہے کہ جی میرا حصہ بنتا ہے مثال کے طور پہ 1 کروڑ 35 لاکھ روپے، اور دوسرا آدمی کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر میں آپ کو 1 کروڑ 35 لاکھ پورے دوں گا تو آپ کے حصے میں 10 لاکھ روپے کم ہو رہے ہیں. تو اگر یہ 10 لاکھ روپے مجھے آپ مہلت دینے میں تھوڑی تھوڑے کر کے ادا کر دوں، ورنہ فلاں چیز بیچنی پڑ جائے گی، اور وہ چیز مثال کے طور پہ ایک دکان ہے. اب ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ یا تو آپ مجھے مہلت دے دیں تو میں آپ لوگوں کو تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے دے دوں، ورنہ پھر یہ دکان بیچنی پڑ جائے گی، دکان میں میرا کاروبار جمع ہوا ہے، پھر میں بالکل بے آسرا ہو جاتا ہوں. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں جانتے بھائی، شرعاً یہ حکم ہے کہ تقسیم کریں. تو یہ بات یاد رکھیں، شریعت جو ہے وہ حقوق کا تعین کرنے کا تو حکم دیتی ہے کہ حقوق تعین کر کے چلیں، طے کر کے چلیں، لیکن سختی سے لینے کا حکم نہیں دیتی شریعت. جیسے ہمارے یہاں وہ کہتے ہیں جی یہ تو شریعت کا حکم ہے. شریعت کا حکم اس معنی میں ہے کہ آپ کا حق ہے یہ، لیکن اگر آپ اس کو اپنی خوشی سے کچھ تھوڑا بہت چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بھی شریعت کا حکم ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ زبردستی لینا یہ ناجائز، اور بالکل 1 روپیہ نہ چھوڑنے پر ڈٹ جانا جبکہ آپ کی استطاعت ہو. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے جی میرے پاس بھی حالات اچھے نہیں ہیں، وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے، میرے پاس حالات اچھے نہیں ہیں، میں کیا کروں، تو مجھے آپ پورا حصہ دیں تو میرا کام چلے گا. تو اصول یہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں رکھی ہے کہ حق اور ایک ہے فرض، یعنی ایک ہے رائٹ اور ایک ہے رسپانسبلٹی. انسان کے ذمے یہ لگایا گیا کہ تم رائٹ یعنی حق کا مطالبہ پیچھے رکھو اور رسپانسبلٹی یعنی فرض کی ادائیگی کو آگے رکھو. دینے کا معاملہ ہے تو اس کے بارے میں زیادہ محتاط رہو، کوئی کسی کا حق مجھ پر نہ ہو. لینے کا آئے تو اس کے اندر تھوڑی نرمی کرو. ہم نے اپنی ترتیب کیا کر لی، الٹ. دینے کا معاملہ آتا ہے تو ہم اس کے اندر تھوڑا سا گڑبڑ کا معاملہ کرتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لین دین کے اندر آپ کا اگر کہیں پہ حق ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اپنے حق میں 2-4 پیسے چھوڑ دوں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ترجیح اس احسان کے رویے کی ہے کہ آپ نے کہا اچھا بھائی میرے پاس ایک پچھلے دنوں واقعہ ہے، 2 آپس میں رشتے دار بھائی تھے، ان میں لڑائی تھی. میں نے ان کو بٹھا کے تھوڑا بہت حساب کتاب دیکھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ ایک بھائی کی طرف تھوڑے سے پیسے زیادہ جا رہے ہیں، اور کوئی اتنا بڑا فرق نہیں تھا، بس وہ بھائی ناراض تھے اپنے بھائی سے. اس نے میرے ساتھ ہی بدتمیزی کی، میں تو 1 روپیہ نہیں چھوڑوں گا اس میں. میں نے ان کو بٹھا کے ترغیب دی، میں نے کہا دیکھیں بدتمیزی کو معاف کرنے کا ایک تو اجر ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے یہ پیسے جو کہ شاید 50-60 ہزار روپے بن رہے ہیں چھوڑ دیتے ہیں
آپ کا حق ہے مانگنا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پر چھوڑنا لازم ہے، چھوڑنا لازم نہیں، لیکن اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو کس کے پاس جائے گا؟ آپ کے بھائی کے پاس جائے گا نا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وہی بات جو میں نے ابھی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ میں نے کہا اس پر آپ کا عمل ہو جاتا ہے۔ خیر وہ تھوڑی دیر بات چیت رہی تو پھر وہ مطمئن ہو گئے۔ میں نے کہا کہ دیکھیں اس دنیا میں ساری چیزیں مل جائیں اجر کے طور پہ یہ تو نہیں ملیں گی نا۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، آپ اللہ کو گواہ بنائیں کہ یا اللہ میرا حق ہے، مگر میں تیری رضا کی خاطر یہ تھوڑا چھوڑ رہا ہوں، اس کا اجر ملے گا۔ میں نے کہا معاملات کی شفافیت اپنی جگہ ہے، جسے ہم لوگ ہمارے یہاں پرانی ایک مشہور ضرب المثل ہمارے یہاں ایک کہی جاتی تھی نا کہ بخشش حساب پائی پائی کا رکھیں، بخشش لاکھوں کی کریں۔ حساب پائی پائی کا ہونا چاہیے کہ جی کام کر کے آئے ہو، یہ میرا حق ہے یا آپ کا حق ہے، ہاں ٹھیک ہے میں اپنا پورا حق چھوڑ دوں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، یہ سوچنے کے لیے کہ بھئی پورا حق چھوڑ دیں گے یا پورا حق لکھ کے رکھیں گے تو مسائل ہوں گے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ خالی رہنے دو، بس ایسے ہی، جسے ہم کہتے ہیں کہ چیزوں کو کلیئر نہ کرو، جو ہوگا میرے بعد ہوگا۔ اگر آپ دنیا سے اس حالت میں جائیں کہ آپ کی اولاد آپ کے بعد نہ لڑے، آپس میں محبت سے رہے، یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ وہ آپ کے بعد مقدمے بازی میں لگ جائیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں؟ تو آپس کی جو معاشرت ہے خاندانوں میں، اس کے اندر دو اصول میں نے آپ کے سامنے عرض کیے: اعلیٰ اخلاق، تحمل پیدا کرنا، برداشت پیدا کرنا، غمخواری پیدا کرنا، مصیبت میں کام آنا، اور دوسری چیز معاملات کی صفائی، اعلیٰ اخلاق اور معاملات کی صفائی، حقوق واضح ہوں، کلیئر ہوں۔ یہ دو چیزیں جب آپ لے کر چلتے ہیں تو آپ کے خونی رشتے، آپ کے سسرالی رشتے اور آپ کے عمومی رشتے بہتر ہو کے چلتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی ہماری خاندانی معاملات سے متعلق۔ اور خاندانی معاملات کے اندر میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض دفعہ اس میں آزمائش رکھی ہوتی ہے، بعض دفعہ اولاد کی طرف سے آزمائش آتی ہے، بعض دفعہ بہن بھائیوں کی طرف سے آزمائش آتی ہے، بعض دفعہ اور قرابت داروں کی طرف سے آزمائش آتی ہے۔ اور ہمارے یہاں جو کاروبار کے طریقے ہیں، اور ہمارے یہاں میمن برادری، دہلی والی برادری، چنیوٹی برادری اور پاکستان کی بہت سی برادریوں میں بعض دفعہ چیزیں لکھت پڑھت میں نہیں ہوتی، زبانی ہوتی ہیں، اور خاندان اس پہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اگر خاندان میں ایک بات زبانی طور پہ طے شدہ چل رہی ہے، بعد میں صرف اس وجہ سے کہ قانونی طور پہ وہ لکھی ہوئی نہیں ہے آپ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو تم لوگوں نے باتیں طے کی ہیں اس کو پورا کرو۔ کہ بھئی وہ ہم نے وراثت کا جھگڑا آیا، نے پوچھا کہ کوئی گواہ موجود ہے؟ اس نے کہا جی کہ میں نے اپنے والد سے یہ بات کہی تھی اور یہ خاندان میں سب کو پتہ ہے، میں نے یہ خرچہ کرتے وقت مثال کے طور پہ آیا کہ جی ایک گھر تھا، ایک منزل، بڑے بھائی نے ایک اوپر دوسری منزل بنائی اور اپنے گھر میں سب کو بتا دیا، ماں باپ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو منزل بنا رہا ہے یہ بڑا بیٹا بنا رہا ہے، اور اس نے کہا کہ یہ میں لگا رہا ہوں، یہ سب ذہن میں رکھیں۔ 15 سال بعد جب گھر فروخت ہونے آیا تو باقی لوگوں نے کہا کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ کیا تھا؟ لکھا ہوا نہیں ہوتا، زبانی چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر قانونی طور پر آپ کے پاس کسی چیز کا ثبوت نہیں ہے، لیکن خاندان میں وہ چیز سب کو پتہ تھی اور آپ کو بھی پتہ ہے، اور آپ صرف قانونی لکھت پڑھت کی بنیاد پر غلط فائدہ اٹھائیں، یہ بھی شرعاً ناجائز۔ معاملات کی صفائی میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب قانونی کارروائی کرنے جاتے ہیں تو بعض ہمارے جو لائر بھائی ہیں بعض دفعہ ایسا مشورہ دے دیتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی لکھی ہوئی چیز ہے نہیں ہے نا، کوئی بات نہیں، چلو کورٹ مقدمہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ حقدار کو حق پہنچنے میں رکاوٹ پیدا کرنا یہ ظلم کی بدترین شکل ہے۔ حقدار کو حق پہنچنے میں رکاوٹ چاہے آپ کسی بھی طرح سے پیدا کریں،
وراثت کی تقسیم میں معاملہ رکا ہوا ہے، ایک بھائی کہہ رہے ہیں میں دستخط نہیں کروں گا. یہ کیوں نہیں کروں گا؟ اس لیے نہیں کروں گا کہ میرے پاس ایک مسئلہ آیا ہے پچھلے دنوں کے. ایک بھائی ہیں بڑے جو اپنی والد صاحب کی حیات میں الگ ہو گئے تھے. اب والد صاحب کے انتقال کے بعد جب جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ آیا تو ان سے جا کر کہا بھائی آپ وارث ہیں تو کورٹ میں جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ وغیرہ ہوتا ہے. میں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا. کیوں نہیں جائیں گے آپ؟ نے کہا میرا تو اس مسئلے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. حالانکہ تعلق ہے بھائی، آپ وارث ہیں. جسے ہم کہتے ہیں ڈسٹریبیوشن آف پراپرٹی کے اندر ہرڈل پیدا کرنا، تقسیم جائیداد میں رکا. اب باقی جو لوگ ہیں پریشان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا اپنا گھر نہیں ہے، ہمارا یہ نہیں ہے، ہمارا وہ نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کر لیں، نہیں کر رہے. صرف کس بات کی ضد ہے ان کو؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کے ساتھ شاید زیادتی ہوئی ہے. پھر میرے پاس آئے، میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ پھر عدالت جائیں، عدالت میں ڈسٹریبیوشن آف پراپرٹی کا مقدمہ کریں کہ بھئی ہمارے والد صاحب کی جائیداد ہے 7-8 سال سے ایسی پڑی ہوئی، تقسیم ہی نہیں ہوتی. عدالت ان کو آرڈر دے گی، ان کو جانا پڑے گا. اب بظاہر ان صاحب سے جا کر کے وہ کہتے ہیں میں کسی کا نقصان تھوڑی کر رہا ہوں، میری جائیداد ہے میں نہیں بیچ رہا. میری جائیداد ہے میں نہیں بیچ رہا، یہ بات اس وقت تک ٹھیک ہے کہ جب آپ کی وہ جائیداد انڈیویجول ہوتی، اکیلی ہوتی. اب جب وہ مشترکہ ہے اور سب چاہتے ہیں کہ بک جائے تو پھر آپ کو وہ تقسیم کرنا پڑے گی. اور اگر آپ تقسیم سے روکیں گے تو یہ ظلم شمار ہوگا اللہ کے. ہمارے یہاں لوگ اس کو ظلم نہیں سمجھتے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تعلقات کے اندر حقوق کی ادائیگی بھی لازم ہے، حقوق کا تعین بھی لازم ہے. اور آخری بات جس کی طرف توجہ دلانی ہے کہ میں نے خونی رشتوں کا، میاں بیوی کے تعلق کا اور اس طرح کی چیزیں میں نے بیان کر دی. ایک عمومی معاشرے کا تعلق بھی ہے. جو پڑوسی آپ کا ان کا تعلق ہے، جو محلے والے ہیں ان کا تعلق ہے. یعنی اگر آپ سے ایک شخص سوال پوچھے کہ اگر میں کچرے کا تھیلا باہر پھینک دوں تو اس کا کیا حکم ہے شرعاً؟ اس کا حکم ہے، جواب ہے کہ یہ ناجائز ہے. اس لیے کہ پورے ماحول کا بھی آپ پر ایک حق ہے. آپ یہ دلیل پیش کریں گے کہ فلاں آدمی بھی تو کچرا پھینک رہا ہے، تو اگر یہ دلیل ٹھیک ہوتی تو پھر چوری کرنا بھی صحیح ہے نا. فلاں آدمی چوری کر رہا ہے تو پھر میں بھی چوری کروں. فلاں آدمی غلط کام کر رہا ہے، یہ دنیا میں کہیں پر بھی دلیل نہیں. ہم پر ہمارے براہ راست پڑوسیوں کا بھی حق ہے، ہمارے قریب کے لوگوں کا بھی حق ہے، آس پاس کے لوگوں کا بھی حق ہے. میں اگر ہم لوگ دیکھیں قربانی کے موقع پہ قربانی لوگ کرتے ہیں، جانور ذبح کیا، اس کی آلائش، اس کی کوئی گندی چیزیں اٹھائیں اور اٹھا کر انہوں نے گٹر میں بہا دی. قربانی کے بعد عام مسئلہ آتا ہے، محلے کے گٹر بند ہوتے ہیں. ہر گھر میں ہوتا ہے، ہر علاقے میں. پھر ذمہ دار آ رہا صفائی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے بھائی اس میں سے کہیں سے کوئی ہڈی نکلی ہے، تو کہیں سے جمع ہوا خون نکلا ہے، تو کہیں سے کوئی کچرے کی تھیلی بھی نکل گئی ہے. اس سے کیا ہوا؟ اذیت دی نا دوسروں کو. آپ کو خود بھی ملتی ہے بعض دفعہ اذیت. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی اللہ کے یہاں صدقہ شمار ہوتا ہے. اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ. کسی سے ہنس کر بولنا نیکی ہے، صدقہ ہے. کسی کو تکلیف نہ پہنچانا صدقہ ہے. مسجد کے سامنے جب کسی بھی نماز میں آپ چلے جائیں، کوئی صاحب آتے ہیں جو ضرور غلط گاڑی پارک کر کے جاتے ہیں، بھائی کیوں جلدی کہ وہ میری رکعت نہ نکل جائے. آپ کی رکعت 3 کی 3 نکل جائے، لیکن پارکنگ صحیح کر کے جائیں. کیونکہ آپ نے گاڑی غلط کھڑی کی، اب سب آنے والے پریشان ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے جی وہ نماز پڑھنے گئے. اور اگر ان سے کچھ بول دو تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو نماز پڑھنے گیا ہوا تھا. اس کا مطلب ہے کہ عوام، جو ماحول ہے، جو علاقہ ہے، جو جگہ ہے، وہاں کے بھی حقوق ہیں. اس کا ہمیں اپنے اندر ایک خیال، جسے ہم آج کل کہتے ہیں نا سیوک سینس، معاشرتی شعور، اس کا مطلب ہمارے دین نے پہلے سے دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لاتے تھے رات کے ٹائم، تہجد کا وقت تھا. کوئی صحابی تلاوت کر رہے ہیں زور سے تو فرمایا تھوڑا آہستہ کرو، لوگ سو رہے ہیں. یہ نہیں فرمایا اٹھاؤ سونے والوں کو، کیوں سوئے پڑے، میں نہیں، تھوڑا سا آہستہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، بچے کے رونے کی آواز آئی پیچھے، آپ نے نماز مختصر کر دی. یہ نہیں سلام پھیر کے ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی، بچے کو لے کر کیوں آ جاتے ہو. یہ کیا چیز تھی؟ دوسرے کا خیال. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ وہاں تم نماز پڑھایا کرو. تو ان کو طویل قرات کا شوق تھا، تو عشاء کی نماز ایک دو دفعہ انہوں نے لمبی لمبی پڑھا دی، کافی لمبی تلاوت کر دی. تو وہاں پر ایک صحابی تھے جو کہ مزدور تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، تو وہ آئے اور انہوں نے اپنی الگ عشاء پڑھی اور جا کے سو گئے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا کر کہا یہ کیوں کیا تم نے بھائی؟ جماعت سے نماز ہو رہی ہے، تم اپنی الگ پڑھ کے چلے گئے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک معاملہ لے آئے. یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے کہ اتنی لمبی نماز پڑھاتے میں دن بھر کام کر کے تھک جاتا ہوں، مجھ سے نہیں کھڑا ہوا جاتا، تو میں چاہتا ہوں بس نماز مختصر پڑھ کے چلتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آج خفا ہوئے. آپ نے فرمایا کہ معاذ تم لوگوں کو مصیبت میں مت ڈالو، یہ کہ تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں بوڑھے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، بیمار بھی ہیں. یہ کیا چیز تھی؟ دوسروں کا خیال، یہ اپنے ذہن پر ہو کہ بھئی میرا معاملہ تو چھوڑے لیکن دوسروں کا معاملہ اچھا ہو. اب میں آج کل یہ سوچتا ہوں باہر نکل کے کہ جی بس میرا کام صحیح ہونا چاہیے، میرے گھر کی صفائی ہونے کے بعد کچرا باہر ہو، میری گاڑی صحیح کھڑی ہو، دوسرے لوگ پریشان ہو. اور ہمارے آج کل لوگوں کا ایک اور رواج ہے کہ وہ اپنے ساتھ سیکیورٹی لے کے چلتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. بدترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. حدیث شریف میں قیامت کی جو نشانیاں بتائیں ان میں سے ایک نشانی یہ کہ کسی آدمی کی تعظیم ریسپیکٹ اس لیے کی جائے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی اس کے شر سے بچو. یکرم الرجل مخافت شر، ایسے اپنے پروٹوکول کے ساتھ اور ایسے نکلنا. اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کی ذات سے لوگوں کو تکلیف کم پہنچے، جو حقوق ہے آپ ادا کریں. اس بات کو چھوڑ دیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے آپ کو ادا کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کے پھر اس پر بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ خیرکم لاہلی، تو میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تو میں بہترین وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو اٹھانا صدقہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بندے کی بھلائی میں کہ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اپنے بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے کہ جب تک بندہ دوسروں کی مدد کرتا رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حاجت دنیا میں پوری کرتا ہے، تکلیف کے وقت میں اس کی تکلیف کو پورا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو کم کریں گے. یہ ساری تعلیم ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اور آخر کی آخر ہمارے مسلمانوں کے لیے ایک آیت اللہ کی کافی نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ. یہ کیفیت پیدا کریں، معاشرت اچھی رکھیں. بیوی کا حق ہے، شوہر کا حق ہے، بیٹے کا حق ہے، بھائی کا حق ہے، اولاد کا حق ہے کہ اس کو اچھی تعلیم دی جائے، اس کی اچھی تربیت کی جائے. ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، اپنے اندر تحمل اور برداشت پیدا کریں، جو ٹوٹتا ہو اس کو جوڑنے کی کوشش کریں. تو اعلیٰ اخلاق نمبر 1، اعلیٰ اخلاق تحمل برداشت پیدا کرنا. نمبر 2 معاملات کی صفائی رکھنا، شفافیت رکھنا. نمبر 3 اجتماعی نظم میں حقوق کا خیال رکھنا. اگر ہم ان 3 چیزوں پر چلنے کی کوشش کریں اور اپنی اولاد کو بھی چلانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ایک احسن طریقے کا معاشرہ بن سکتا ہے. اور اس کے اندر میں یہ بات آپ سے عرض کرتا چلوں کہ جب آپ اچھے طریقے سے نظام کو چلاتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے. اس تکلیف کے برداشت کرنے پر بھی اجر ہے. اگر اس امید کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ معاملات کو چلانے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مدد شامل حال ہوتی ہے. اور اگر اس سے ہٹ کر چلنے کی کوشش کریں تو معاشرے ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہوتے ہیں. آج کل آپ دیکھیں باہر نکلیں کیا معاشرہ ہے. ایک چھوٹا سا لڑکا ہوتا ہے، آپ اکثر منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے جس کی عمر 50-55 سال ہے، اور ایک لڑکا جس کی عمر 25-26 سال ہے وہ گاڑی پر اتر کے اس بوڑھے آدمی کو گالیاں دے رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہمارے پاس ایک ویڈیو آئی تھی کہ جس کے اندر ایک پولیس والے، بارش پولیس والے، ان کے خاتون نے تپڑ مارا. تو اب یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہمارے معاشرے کے اندر کی چیزیں پتہ دیتی ہیں کہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے. اب سوال ہے کہ ہم معاشرے کی شکایت کریں تو خود کیا کریں؟
خود ہم اپنے اقدامات کریں، اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کریں، تحمل کی، برداشت کی، تو ان چیزوں پر چلنے کی کوشش کریں، تو امید ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ بن سکے گا اس معاشرے کو کہا جائے گا صحیح اسلامی بااخلاق باکردار معاشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس کو قبول فرمائے، جو اس میں ایسی بات ہو جو کہ اللہ کے ناپسند ہو، اللہ کی رضا کے خلاف ہو، تو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ مفتی صاحب آپ کے ہم انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے انتہائی قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے اور ہماری رہنمائی فرمائی۔ کچھ اعلانات ہیں وہ سن لیں اور پھر اس کے بعد ہم دعا کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا اعلان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے یہ درس قرآن و حدیث کا جو سلسلہ ہے وہ ہر ماہ منعقد ہوتا ہے، اور ہمارا انشاءاللہ تعالی اگلا درس قرآن و حدیث اتوار 12 مارچ کو منعقد ہوگا، اور یہ رمضان المبارک سے پہلے آخری درس قرآن و حدیث ہوگا۔ پھر اس کے بعد رمضان المبارک میں ہی ہوگا، اور پھر اس کے بعد روٹین سے ہمارے دروس چلتے رہیں گے۔ اور دوسری میری عرض یہ ہے کہ آج کا یہ درس قرآن و حدیث یہ انشاءاللہ تعالی فیس بک پر ہمارے کچھ چینلز ہیں، درس قرآن .com ہے، JTR میڈیا ہے، القرآن کورسز ہے، اور یوٹیوب چینلز ہیں، JTR میڈیا کے یوٹیوب چینل اور القرآن کورسز کا یوٹیوب چینل، تو اس پر انشاءاللہ تعالی یہ درس قرآن و حدیث آج رات 8 بجے نشر ہوگا۔ تو آپ تمام حضرات جو دوسری مرتبہ سننا چاہتے ہیں تو اس کو دوسری مرتبہ بھی سن سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے دیگر احباب کو بھی متوجہ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے اس کا بہت فائدہ ہے۔ جناب مفتی صاحب کا ایک درس قرآن و حدیث ہمارے یہاں ہوا تھا، طلاق اور خلا کے تنازعات اور عدالتی مقدمات کے شرعی احکام، تو اس کو دیکھنے والوں کی تعداد تھی تقریباً 4.5 لاکھ، تو اور پوری دنیا میں اسے سنا گیا۔ سب سے زیادہ تو پاکستان میں سنا گیا، دوسرے نمبر پر اسے سب سے زیادہ ہندوستان میں سنا گیا تھا، امریکہ میں سنا گیا، انگلینڈ میں سنا گیا، اور جہاں جہاں پوری دنیا بھر میں مسلمان رہتے ہیں وہاں سنا گیا۔ تو سوشل میڈیا ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، جہاں اس کے نقصانات ہیں تو وہاں بہت بڑے بڑے فوائد ہیں۔ ہم اس کو جو ہے کس طریقے سے اس کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں، اس پر ہمیں ضرور غور و خوض کرنا چاہیے۔ تیسری میری عرض یہ ہے، اچھا پچھلی مرتبہ ہمارا وراثت کے موضوع پر درس قرآن و حدیث ہوا تھا 2 قسطوں میں، تو اس کو بھی سننے والوں کی تعداد تقریباً 2 لاکھ سے متجاوز تھی، یعنی کہ اتنا بڑا فائدہ ہوا تھا۔ اور میری عرض یہ ہے کہ ترکی میں زلزلہ آیا ہے خطرناک قسم کا، ترکی شام دونوں میں، تو وہاں تقریباً 30,000 سے زیادہ جو ہے شہید ہونے والوں کی تعداد جو ہو گئی ہے، اور لاکھ سے زیادہ جو ہے زخمی حضرات ہیں۔ ابھی تک نکالنے کا سلسلہ جاری ہے، لیکن امیدیں کم ہو چکی ہیں۔ تو ہمیں دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جن حضرات کے، خواتین کے وہاں نقصانات ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ ترکی کی حکومت جو اقدامات کر رہی ہے ان کی مدد کے لیے اور ان کی جو ہے ریہیبلیٹیشن کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب کرے۔ میں ایک خبر پڑھ رہا تھا صبح، وہ یہ کہ وہاں کی حکومت نے 12 کنسٹرکشن کمپنیز کے خلاف جو ہے کارروائی کی ہے، اور 50 کنسٹرکشن کمپنیز کے خلاف FIR درج کی ہیں، اس حوالے سے کہ انہوں نے جو اپنی تعمیرات کے اندر کنسٹرکشن مٹیریل جو استعمال کیا تھا وہ انتہائی ناقص تھا، اور جس کی وجہ سے ان عمارتوں کے گرنے کا سلسلہ بنا۔ حالانکہ آج آپ لوگوں نے بھی جو ہے ویڈیو کلپس دیکھی ہوں گی اور پروگرامز دیکھے ہوں گے اس حوالے سے کہ برابر میں بہت ساری عمارتیں جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے کھڑی ہوئی تھیں، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ تو مطلب سوچنے کی بات ہے کہ وہاں بھی اس قسم کے سلسلے چلتے رہتے ہیں، کرپشن پر مبنی۔ ہمارے یہاں جو ہے اس سلسلے میں بغور و خوض کی بہت ہمیں شدت کے ساتھ ضرورت ہے
کہ ہمارے یہاں بھی ان سے زیادہ یہ والا سلسلہ ہے، کرپشن پر مبنی عمارتوں کے بنانے کا سلسلہ، اور ہمارے یہاں جو ہے زیادہ تر ہمارا شہر جو ہے 50%، 60% جو کچی آبادیوں پر مشتمل ہے، وہاں تو نقشہ بھی پاس نہیں ہوتا، اس کے بغیر ہی عمارتیں بن جاتی ہیں، انتہائی سب اسٹینڈرڈ۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارا شہر کراچی اور ہمارا ملک جو ہے سیسمک بیلٹ پر ہے، یعنی کہ یہاں ابھی حال میں بھی اس حوالے سے بات کی گئی ہے کہ ہمارے یہاں بھی اس قسم کے زلزلے کا خدا نخواستہ کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے۔ تو مجموعی طور پر جس طریقے سے مفتی ارشاد صاحب بھی اپنی گفتگو میں ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ ہم میں سے ہر فرد جو اپنی ذمہ داری ادا کرے، اگر ہماری حکومتیں غافل ہیں اور ہماری حکومتوں کے اہلکاروں میں کرپشن کے سلسلے ہیں، تو ہم تو اپنے طور پر اس حوالے سے کردار ادا کریں، اور جہاں اس قسم کی چیزیں دیکھیں تو اس میں ہم جو ہے رکاوٹ پیدا کریں، ان کو منع کریں، ان کو سمجھائیں، جو طریقے ہو سکتے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات بھی ہوگا ہمارے شہر میں، لیکن بلدیاتی انتخابات کے نتیجے میں کام ابھی تک شروع نہیں ہوا ہے، تو ہمیں اس سلسلے میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بلدیاتی انتخابات کے نتیجے میں بلدیاتی حکومتیں جو بنیں گی، ان کو اللہ تعالیٰ جو ان حکومتوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنا کام شروع کریں اور ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ یعنی مفتی صاحب جس طریقے سے بتا رہے تھے کہ کچرا پھینکا گیا، تو بجائے اس کے کہ ہم وہ کچرا اٹھانے کے، ہم جو اس کے جو ہے پھیلنے کا سبب نہ بننے دیں کسی کو بھی، یعنی کہ ہمیں اپنا بحیثیت فرد جو ہے اس معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور ہمیں یہ جو شہداء ہوئے ہیں ان کے لیے ابھی دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک کے سیاسی اور اقتصادی حالات جو چل رہے ہیں، جو عدم استحکام چل رہا ہے، اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ استحکام عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے کچھ ساتھی ہیں، ان کے گھروں میں کچھ حضرات کے انتقال ہوئے ہیں، تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے۔ حافظ سجاد صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، لال گل کی والدہ کا انتقال ہوا ہے۔ ہمارے ساتھی ہیں صدیق بھائی، ان کی والدہ اور والد صاحب کی طبیعت کافی خراب ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ ہمارے درمیان جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے آباء و اجداد، ہمارے آباء و اجداد کی یہ درس قرآن و حدیث کی ایصال ثواب کی دعا کرنی ہے کہ ان سب کو کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے اس درس قرآن و حدیث کو بھی ایصال ثواب کا ذریعہ بنا دے۔ اور میری آپ سے یہ بھی گزارش رہے گی کہ ہر ماہ ہمارے یہاں جو درس قرآن و حدیث ہوتا ہے اس میں پابندی سے کے ساتھ شریک ہوں، نہ صرف خود شریک ہوں بلکہ دعوت کا سلسلہ بھی چلائیں۔ میں حضرت مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرما دیں۔ اس کو معاف فرما اور ہمیں صحیح بات کی طرف ہدایت نصیب فرما، مسلمانوں پر اور عالم اسلام پر رحم فرما۔ ترکی اور اس کے جو گرد و نواح کے علاقے ہیں، شام ہیں، اور بھی بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر شدید زلزلہ آیا ہے اور ہزارہ اموات ہیں۔ یا اللہ جو لوگ چلے گئے ان کو تو شہادت کا درجہ نصیب فرما، اور جو وہاں پر بدحالی پھیلی ہے یا اللہ تو اس کو بہتر طریقے سے لوگوں کو دوبارہ گھر نصیب فرما، ان کو آباد کر دے۔ ہمارے ملک کے بھی یا اللہ حالات اچھے کر دے، مہنگائی اور بدعنوانی اور جو کرپشن اور اس طرح کے معاملات ہیں جس کے نتیجے میں لوگ بہت زیادہ پریشان حال ہیں، خاص طور پہ جو ہمارا متوسط طبقہ ہے وہ بہت پریشان ہے۔ یا اللہ تو مدد فرما، ہمارے ملک کی مدد فرما، ہمارے ملک میں سے بد انتظامی اور بدعنوانی کو ختم فرما، سود کو ختم فرما، اور یا اللہ ہمارے یہاں فراخی رزق نصیب فرما۔ ہمارے یہاں سیاسی بھونچال ہے، یا اللہ اس کا تم استقرار نصیب فرما۔ امن و امان کی صورتحال ہمارے شہر میں بہت خراب ہے، یا اللہ ہمارے شہر کے امن و امان کی حالت کو اچھا کر دے، ملک کی حالت کو اچھا کر دے، مسلمانوں پر رحم فرما، مسلمانوں کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور الہ العالمین جتنے بھی لوگ ہمارے متعلقین دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تو ان کی مغفرت فرما، جو لوگ بیمار ہیں پریشان حال ہے اللہ تو ان کی مدد فرما، جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے یا اللہ ان کی حاجتوں کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، ان کی حاجتیں پوری فرما۔ ہم پر اپنا رحم و کرم نازل فرما، ہم پہ اور ہماری اولادوں پر یا اللہ رحمت نازل فرما، ہمیں ہدایت پر رکھ اور ہدایت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ اور اے اللہ جو ہم تجھ سے مانگ سکے وہ نصیب فرما، جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہے وہ تو ہمیں عطا فرما۔
عافیت اور سلامتی والی زندگی نصیب فرما، اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔